الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرے گھر میں جنات کا کافی اثرات ہیں۔ اچھا، گھر میں جنات کے اثرات محسوس ہوتے ہیں آپ کو، چلیں اس حوالے سے وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سرور بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں پہلے انہی کے حوالے سے آپ کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں جیسے شریر جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، طبیعت بعض اوقات گھر والوں کی، اہل خانہ کی بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر گھر میں اثرات ہوں، آسیب ہو، شریر جنات تنگ کرتے ہوں، تو اب کیا اقدامات کیے جائیں بچنے کے لیے؟ کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ کیا دعا کی جائے؟ کوئی حصار باندھنے کا کوئی عمل ارشاد؟ گھر میں اگر جنات کے معاملات ہوں، اللہ پاک خیر فرمائے، اس کے لیے ایک قرآنی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ اگر روزانہ گھر میں اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے گھر سے شیاطین، شریر جنات وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے اسٹال ہمارے شہر کراچی میں اور دنیا بھر میں مختلف مساجد میں لگتے ہیں۔ یہاں سے شریر جنات سے حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان تعویذات کو حاصل کر کے استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو گھر سے جنات کا یہ خاتمہ ہو جائے گا اور جنات یہ دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے حوالے سے آپ نے کہا نا، سورہ بقرہ تو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے یا مختلف اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ سورہ بقرہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر روزانہ اس کی تلاوت روزانہ پڑھیں۔ کتنے دن تک سورہ بقرہ کی کم از کم 21 دن تک تلاوت کریں، صحیح۔ انشاءاللہ الکریم جنات سے حفاظت رہے گی۔ حفاظت رہے گی۔ تعویذات کے حوالے سے بھی آپ نے مشورہ دیا، تو یہ روحانی علاج کے سوال سے تعویذات وغیرہ بالکل روحانی علاج کے سوال سے حاصل کیا جا سکتے ہیں، تو یہ تو گھر سے اثرات وغیرہ سب انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت انشاءاللہ سے الکریم ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج یہ بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس حوالے سے بتائیے گا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میرے جسم میں کافی درد بھی رہتا ہے، سوجن بھی ہے، کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ کیا وظیفہ؟ جس میں اگر تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہو، سوجن رہتا ہو، ہاتھ پاؤں میں یا درد رہتے ہوں، آپ ان کے لیے ایک تعویذ بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، ایک سادے کاغذ پر 786 مرتبہ یا حیو یا قیوم لکھ کر اسے ایک تعویذ کی طرح لپیٹ لیں اور اپنے گلے میں پہن لیں یا بازو میں باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ہاتھ پاؤں کے درد، جسم کے درد سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ استخاروں کے حوالے سے بھی چند ایک میسیجز ہیں، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیجیے، استخارے بھی کیجیے گا۔ محمد رضا ہیں اسلام آباد سے میسیج کیا ہے، بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، کام نہیں بنتا، کائنڈلی وظیفہ بھی بتا دیں، گھر میں بھی رزق میں بھی برکت نہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، دعا بھی کیجیے گا اور استخارہ بھی ان کا کیجیے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پیٹ میں ہر پیر کو درد ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے ہر پیر کو درد ہوتا ہے اور 2-3 دن تک ہوتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کیا معاملہ ہے۔ نام ہے ان کا سمیرہ اور ان کی والدہ کا نام ہے انیلا۔ آپ استخارہ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔
جنید بھائی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کی بینائی کمزور ہو یا آنکھ میں کالا یا سفید موتیا ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اور شاہ صاحب سے بھی دعا کی عرض ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریے گا، اور والدہ کی طبیعت کافی ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا کریے گا، اور میری فیملی کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی حضور، ان اسلامی بھائی نے والد صاحب کی مغفرت کی بھی دعا کے لیے کہا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما دیں، فیملی کے لیے بھی دعا کا کہا ہے، اور پلس انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنکھوں میں اگر کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، موتیا ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی آنکھوں کی بینائی بھی تیز کر دے۔ ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اپنی انگلی پر دم کر لیں، اور پھر اپنی انگلی پر اپنی انگلی کو جو ہے وہ دونوں آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی بینائی بھی تیز ہو جائے گی، اور جو ہے وہ سفید موتیا اور کالے موتی سے بھی انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ ٹھنڈے پانی سے نا آنکھوں کو دھو دیجئے اپنے طبیب کے مشورے سے، اور کچھ آنکھوں کی ایکسرسائز بھی کیجئے۔ اچھا، ہاں، آنکھوں کی ایکسرسائز بھی، کیونکہ اس کے جو عضلات ہیں وہ ایکسرسائز یوں سمجھ لیں چاہتے ہیں، تو کبھی آنکھ کو دائیں طرف لے جائیں، کہیں بائیں طرف لے جائیں، کبھی دور دیکھیں، کبھی قریب دیکھیں۔ یہ صبح میں اگر آپ یہ عمل کر لیں، اور اگر آپ کے گھر میں گرینری ہے، پلانٹیشن ہوئی ہے، یا کچھ پودے لگے ہوئے ہیں، تو کچھ دیر اس کو دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کی بینائی میں اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گرینری کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا نا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی فرمان ہے۔ وہ 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سبزہ دیکھنے سے، گرینری دیکھنے سے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک سبز گنبد دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گنبد خضرا کے نور سے الحمدللہ عز و جل ہماری آنکھوں کا نور یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور قبلہ رو بیٹھنے سے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قبلہ رو بیٹھنے سے بھی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ تو اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، دکان میں، جہاں جہاں بیٹھیں، جہاں جہاں ممکن ہو تو کوشش کریں کہ قبلہ رو بیٹھیں، انشاءاللہ الکریم آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوگی۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میں محمد آصف اتاری خوشاب سے عرض گزار ہوں۔ جنید بھی میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ کام کاج میں دل نہیں لگ رہا، آفس جاتا ہوں وہاں پر بھی اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے، کام میں مزہ نہیں آ رہا، تو پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ کام میں مزہ نہیں آ پا رہا، جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان کی کیفیت لگتا ہے کہ تبدیل ہو چکی ہے، کام میں مزہ نہیں آ رہا، کیسے کام میں دل لگے؟ کیا اس کے لیے روحانی علاج ارشاد فرمائیں؟ ان کے لیے تعویذ ایک عرض کرتا ہوں، 101 مرتبہ آپ جو ہے نا کاغذ پر یا اللہ یہ لکھ لیجئے، اور اس کو اپنے بازو میں یا گلے میں ڈال لیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن حلال نوکری اور حلال رزق کمانے میں آپ کا دل لگ جائے گا۔ تو جس کا دل نہ لگتا ہو جو ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ تعویذ خود بنا سکتے ہیں، اور تعویذ کو پہن لیجئے، اس کا موم جمع کیجئے، اور پھر اس کو سلوا لیجئے، کوٹنگ کروا لیجئے اس کی، اور اس کو اپنے بازو میں یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ دل لگ جائے گا آپ کا۔ ماشاءاللہ، چلیں جی، آپ کو یہ روحانی علاج بھی بتا دیا گیا، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ عز و جل سکھا دیا گیا، بالکل دیگر ناظرین بھی یہ تعویذ بنا سکتے ہیں۔ جی اپنا استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے گا سرور بھائی۔ محمد رضا بھائی کا استخارہ کیا گیا، بیرون ملک جانا آپ کے حق میں تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائیں، اور رزق میں برکت کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے۔ روزانہ طلوع آفتاب کے وقت 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رزق میں خوب برکت ہوگی۔ اسی کے ساتھ یہ طلوع آفتاب کا آپ نے فرمایا، جی طلوع آفتاب پتہ کیسے چلے گا کہ کتنے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے اپلیکیشن ہے جس پہ نماز کی ٹائمنگ وغیرہ آتی ہے، پلے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے طلوع آفتاب کا وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ جب فجر کا وقت ختم ہو رہا ہو اور سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست یہ اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم، اور
29 لاکھ سے زائد مقامات کے الحمدللہ شہروں کے علاقوں کے یہ نمازوں کے اوقات بھی اس میں مل جائیں گے. طلوع آفتاب، غروب آفتاب، نصف النہار، ضحوہ کبریٰ، اسی طرح دیگر نمازیں اور دیگر بھی اس میں کافی ساری سہولیات. یہ تو حضور آپ ارشاد فرمائیں گے، آپ ہی دیکھتے ہیں اس کو. پریئر ٹائم جو ہے جی اگر آپ بہت آسانی سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی ایپ لکھ دیں، دعوت اسلامی APP، صحیح. یہ پلے اسٹور پر یا ایپ اسٹور پر آپ لکھ دیں گے نا تو آپ کو یہ پریئر ٹائم وہاں نظر آ جائے گی. ہر موبائل میں یہ ہونی چاہیے کیونکہ وقت کا جاننا یہ ضروری ہے. نمازیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ سحری، افطار، اور جس طرح بیان کیا گیا کہ جو ہے طلوع آفتاب یعنی جو ہے وہ سورج کب نکل رہا ہے اور سورج غروب کب ہو رہا ہے. جی. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو صبح صادق جب ہوتی ہے تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق ہونے پر، اور جو ہے وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے خزانے ہیں اس کے اندر، ویڈیوز بھی ہیں، پوسٹ بھی لگی ہوئی ہیں اس کے اندر، جو ہے آپ اس کے اندر بہت ساری معلومات لے سکتے ہیں. تسبیح ہے اس کے اندر، تسبیح کاؤنٹر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز قضا کا پورا، اگر جس کی نماز قضا ہو گئی ہیں تو اس کا پورا چارٹ آپ خود ترتیب دے سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری جو ہے وہ سہولیات کا مجموعہ ہے. پریئر ٹائم آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، ہر موبائل کے اندر یہ ضرور ہونی چاہیے. ماشاء اللہ. تو نیت بھی فرما لیجیے ضرور. اچھا، اس میں مزید یہ کہ علم دین سیکھنے کے مواقع بھی ہیں آپ کے پاس الحمدللہ. آپ ضرور وزٹ کیجئے گا، ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ حاصل ہوگا. جی مزید بھی تھے استخاروں کے جوابات. سمیرہ بنت انیلہ، ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں جسمانی مرض کا اشارہ ہے. آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، پارہ 23 سورہ صافات کی یہ آیت کریمہ، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جو بھی مرض ہے یہ دور ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کو ایک سادے کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پیٹ پر بھی باندھ لیا جائے تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی. اچھا، اس میں کیا حکمت ہے یا کیا وجہ ہے؟ استخارے میں کچھ اشارہ ملا اس کا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر منڈے کو، ہر پیر کو ہی جو ہے نا ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. استخارے میں تو ایسا کوئی اشارہ نہیں، ان کے استخارے میں جسمانی مرض کا ہی اشارہ آ رہا ہے. یا اتفاقی معاملہ ہوگا، 2-4 مرتبہ ایسا ہو گیا ہوگا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر پیر کو ہی درد ہوتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اتوار کی رات ہو سکتا ہے، دعوتوں کا چونکہ اہتمام ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں یا کہیں کھانے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہوگا تو یوں بد ہضمی کی وجہ سے، بے احتیاطی، بے اعتدالی کی وجہ سے بھی بعض اوقات پھر آزمائش کا سامنا ہو جاتا ہے. تو بہرحال کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا. جی مزید قول چلائیے. ہمیں یہ استخارہ کرانا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے جادو کا اثر وہ کیسے ٹوٹ جائے گا. میرا نام محمد سجاد ہے، DD خان سے بات کر رہا ہوں. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ کریم. نیکسٹ کال دیجیے گا. اردو میں انفیکشن ہے اور خون آتا ہے، اس کا روحانی علاج بھی بتا دے. اور آپ نے ایک ریکارڈ سلسلے میں روحانی علاج کے آپ نے ایک وظائف بتایا تھا گھر کے باہر بسم اللہ لگانے کا، کے اوپر دروازے کے اوپر، وہ دروازے کے اوپر اندر لگانا ہے یا باہر کی طرف؟ صحیح. گردوں میں انفیکشن ہے، خون بھی آتا ہے، اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. اچھا، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے حوالے سے بتایا گا، گھر کا جو مین دروازہ ہے نا، گھر کے باہری دروازے پر آپ چاہیں تو باہر آپ یہ لگا دیں تو یوں الحمدللہ عز و جل فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ گھر کے مین دروازے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے، لگا دی جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ گھر آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. جی مزید قول چلائیے. میرا تعلق جوراباد ضلع خوشاب سے ہے. مولانا صاحب، اگر آپ کے پاس ہڈیوں کے درد کا علاج ہو تو ضرور بتائیے گا، اور جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں اس کا بھی روحانی علاج ہو یا گھریلو کوئی علاج ہو تو پلیز وہ بھی ضرور بتائیے گا. اور دوسری عرض یہ کہ کیلشیم کی کمی کیسے پوری کریں یہ بھی بتا دیجئے، مہربانی ہوگی. جی بالکل انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے معلوم کریں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں. اچھا آپ استخارے فرما لیجیے، سرور بھائی روحانی علاج بھی معلوم کریں گے. جی حضور آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جوہر آباد سے کال کیے، ہڈیوں میں درد رہتا ہو اور فزیکلی اگر مضبوط رہنا چاہتے ہوں، جسمانی طور پر مضبوط رہیں تو کیا احتیاطیں ہیں، کیا وظائف ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟
لیکن روحانی علاج تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چوتھا تیسرا آدمی جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، اور یہ بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس طرح کیلشیم کم ہوتا ہے۔ روحانی علاج تو آپ کا یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے کہ اللہ کا ایک نام ہے غنی، سبحان تو اللہ، یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو، اس کی تکرار کریں۔ وضو بے وضو، وضو ہو تو بہت ہی اچھا ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں گے نا آپ، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ صحیح۔ یا غنی ہو آپ پڑھتے رہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا ہے اس کے متعلق کہ وجوہات کیا ہیں، تو اس میں نے پہلے عرض کیا کہ وٹامن D3 اس کی کمی ہے، کیلشیم جو ہے یہ ہڈیوں اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی زیادہ مقدار ہڈیوں اور دانتوں میں پائی جاتی ہے۔ دور جدید میں کیلوریز میں بھرپور غذائیں کیلشیم کا باعث بنتی ہیں۔ کیلشیم کی کمی کی علامات میں ہڈیوں کا چٹکنا ہے، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہے، پیروں کا مڑ جانا ہے، یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور اب تو ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان آج کہتا وہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب میرے ہاتھ میں درد ہے تو میرے جسم میں پورے درد ہے، آئے دن وہی شکایت کرتے ہیں، بلکہ 40 سال کے بعد کے لوگ ہی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ جی، حالانکہ ہم اگر یہ گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں وہ کرسیاں نہیں ہیں، کرسیاں نہیں ہیں، بلکہ کئی ملکوں میں جیسے ترکی جانا ہوا تو وہاں مسجد میں کرسیاں ہی نہیں دیکھی گئیں، شاذ کسی جگہ مسجد میں ہوں گی۔ تو جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور صحیح رکوع و سجود کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہڈیوں کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ، رکوع صحیح ہوگا، قومہ صحیح ہوگا، سجود صحیح ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غذائیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر انشاءاللہ اس پر آپ عمل پیرا رہے اس کے استعمال میں، تو اس کو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پتے دار سبزیوں کا آپ استعمال کریں اگر آپ کیلشیم چاہتے ہیں۔ اس میں گوبھی ہے، مشروم ہے، بروکلی ہے، بروکلی آسانی سے مل جاتی ہے، تھوڑا سا آپ تلاش کریں گے نا تو بروکلی آپ کو مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ ساگ ہے، تو یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ سردیوں میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ سبزیاں آتی ہیں، ابھی بھی آپ کو مل جائیں گی، تو اس کی عادت بنائیں۔ گوشت خور جو ہے نا، ہر وقت گوشت کی شوربے میں بھی بوٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دعوت میں بھی بوٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھ پیر کے جوڑوں کے درد کے بھی شکار رہتے ہیں، تو سبزیوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ بعض کو تو میں نے دیکھا ایک دفعہ کسی کو مرچ دی کہ نا نو ویجی، یا اللہ، میں ویج لیتا ہی نہیں ہوں بھائی، میں تو سبزی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں بہت جلدی ڈھل جاتے پھر ہیں، وہ ڈاکٹر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے قریب ہو جاتا، صحیح کہا آپ نے۔ اسی طرح پھلیاں جو ہیں، انسان کے جسم میں کیلشیم کی بھرپور مقدار، جیسے ابھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سیم کی پھلی ہو، گوار کی پھلی ہو، لوبیا کی پھلی ہو، کیلشیم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پروٹین بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ دودھ کا استعمال کریں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں پورے دن میں دودھ، جی ہاں میں دودھ پیتا ہوں، چائے کے 5 کپ ہیں، اور یہ جو دودھ دکھایا جا رہا ہے یہ بھی آدھا کبھی کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ کم از کم 1 پاؤ دودھ تو آپ صبح پیجئے، 1 پاؤ دودھ اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کیجئے، کیونکہ چکنائی زیادہ جو ہے وہ بعض لوگوں کو نقصان کرتی ہے، اس کے صحیح، لیے بھی چکنائی نکلا ہوا دودھ بھی مل جاتا ہے، تو آپ دودھ کا استعمال ضرور رکھیں۔ جو پیسے آپ پیزا میں، بروسٹ میں، برگر میں آپ ڈال رہے ہیں، اس کی جگہ آپ دودھ میں ڈالیں۔ دودھ ضرور اپنے بچوں کو بھی پلائیں، خود بھی استعمال کریں، انشاءاللہ دودھ پینے سے جوڑوں صحیح، اور پٹھوں کو انشاءاللہ یہ مضبوط کرے گا۔ اس طرح انڈا، یہ وٹامن کے حصول کا نہایت آسان ذریعہ ہے، اور انڈے کی زردی جو ہے نا، جو نظر آ رہی ہے ابھی، یہ وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے۔ جب بعض لوگوں کی نالج میں مستقل نہیں، پراپر نہیں ہوتی ان کی نالج، وہ کہتے ہیں بھائی ہم جو ہے سفیدی کھا لیں گے، زردی نہیں کھائیں گے۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ زردی کے بغیر سفیدی جو ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک طرح سے سفیدی کے فائدے ضرور ہیں، مگر جو ہے یہ جو زردی ہے یہ بہت کام کی چیز ہے۔ بعض اوقات ڈر کی وجہ سے بھی نہیں کھاتے، وزن بڑھ جائے گا میرا، وزن بڑھ جائے گا اور جو ہے وہ کولیسٹرول ہو جائے گا جناب، تو آپ ڈاکٹر نہ بنے، جو ہے ڈاکٹر کے پاس سے مشورہ لے لیں آپ۔ جی تو ماشاء اللہ، انڈے کی اگر آپ 2 انڈے روزانہ کھاتے ہیں نا، آپ کا دن بڑا اچھا گزرے گا۔ زردی کے ساتھ کھائیں، مگر اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک۔ اچھا، نمک کا بھی بعض لوگوں کو جو ہے وہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، وہ رکھا ہوا ہے نا نمک، کھانے میں پورا نمک ہے، پھر بھی انہوں نے ڈالنا ہے، یہ کیا ہے؟ نفسیاتی اثر ہے جناب۔ اچھا، بعض لوگ نمک بالکل بھی یوز نہیں کر رہے،
تو پنک سالٹ جو ہے وہ یوز کریں. کالی مرچیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں آپ, اگر آپ کا معدہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. کالی مرچیں آپ کی آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے, آپ کی معدے کے لیے فائدہ مند ہے. جو گیس کا روتے رہتے ہیں, کالی مرچ ان کی گیس کو ختم کر دے گی. ماشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں عربی میں فلفل اسود, بہت کام کی چیز ہے. اپنے انڈے پر چھڑکیں, سالن میں چھڑکیں, سلاد کے اوپر ڈال دیں آپ. اس کا استعمال روزانہ کریں. ابھی ایک ملک میں سفر ہوا, انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ دل کی شریان ہے اس کی صحیح رہے, کالی مرچ کا استعمال زیادہ رکھیں. وہ تو جن کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اس کے میدے میں کوئی پرابلم گرانی نہیں ہوتی ان کے, یا ان کو جو ہے وہ میدے کے مسائل نہیں ہوتے, بعضوں کو جلن پیدا ہو جاتی ہے, طبیب کے مشورے سے ضرور کالی مرچ کا اپنے استعمال رکھنا ہے. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. ایک بات آخری کر دوں کہ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مچھلی بھی ہے. تو چکن سے ذرا دور ہو جائیں, مچھلی کے قریب ہو جائیں. انشاءاللہ یہ سمندری جانور ہے, آپ کو انشاءاللہ کولیسٹرول سے بھی بچائے گا, اور آپ کی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے. مگر تیل نہیں. یہ جو فرائی کی ہوئی مچھلیاں آپ کھا رہے ہیں نا, تو مچھلی نے تو خود ہی کولیسٹرول پی لیا جناب. اور یہ وہ تیل ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہتا ہے وہ ان کے دادا ابو نے تیل ڈالا تھا اور کہا تھا برکت رہے گی, اب یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. کم ہوا پھر ڈال دیا, کم ہوا پھر ڈال دیا. اس میں ریڈیشن پیدا ہو جاتی ہے, اس میں ایسے پارٹیکلز بن جاتے ہیں, اس میں ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جو بعض اوقات انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے نا حضور کہ اپنے گھر میں ہی اہتمام کر لیا جائے, گھر میں بنا لیا جائے. جی ہاں, آپ اپنا خالص تیل جو گھر کا یوز کر رہے ہیں, جس کو بہت زیادہ آپ نے یوز نہیں کیا, اس میں آپ فرائی کر لیں. مگر اگر آپ اس کو اوون میں کر لیتے ہیں, یا اگر آپ اس کو باربیکیو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ جس کے معدے کے اندر مچھلی ہو, یعنی اس نے ابھی کھائی ہوئی ہو, اسی وقت اگر بلڈ ٹیسٹ کرے گا تو اس کا کولیسٹرول لیول صحیح آئے گا. زبردست. مچھلی انشاءاللہ آپ کے وٹامن کو بھی, وٹامن ڈی کو بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اور امراض میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت مفید ہیں. روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ احتیاطیں بھی بتائی جاتی ہیں, غذاؤں کا اہتمام بھی آپ کو کروایا جاتا ہے, اور سبزیوں کے حوالے سے انڈا, مچھلیاں اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی جو آپ کو بتائی گئیں اپنے کھانے میں استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اب چونکہ مچھلی تھوڑی مہنگی ہے, ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی, تو بہرحال کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار, بڑی زبردست کتاب ہے جس کا نام ہے گھریلو علاج. اس میں آپ نے دھوپ کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ دھوپ یہ بہت زیادہ مفید ہے. وٹامن ڈی کی کمی الحمدللہ عز و جل دھوپ سے بھی یہ پوری ہوتی ہے. دھوپ کا بھی اہتمام ہو, گھر میں دھوپ بھی آنی چاہیے. مزید اس کی معلومات کے لیے آپ گھریلو علاج کتاب اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی بڑھیں گے استخاروں کے جوابات کی جانب. سرور بھائی ارشاد فرمائیں, جادو کا اثر کیسے ختم ہوگا, اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے. جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے یا کسی پر جادو ہو گیا ہو تو اس سے نجات کے لیے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں. نمبر 1, لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر جس پر سحر یعنی جادو ہوا ہو یا جادو کے اثرات جس پر ظاہر ہوتے ہوں, اس پر دم کر دیا جائے اور پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے. انشاءاللہ الکریم جادو کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ اور نوٹ فرما لیں, یا محیی یا ممیتو, یا محیی یا ممیتو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اس کے ساتھ گردے کے متعلق پوچھا تھا کہ گردے میں کافی تکلیف رہتی ہے, بعض اوقات خون بھی آتا ہے, تو وظیفہ نوٹ فرما لیں, روزانہ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. اللہ نے چاہا تو گردے کے تمام امراض سے حفاظت رہے گی. جی اچھا, یہ ایک میسج آیا کہ روحانی علاج پروگرام میں عرض ہے کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا جلد شادی ہونے کے لیے 300 بار پڑھنے کا جو وظیفہ ہے یا وہاب, تو یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ بتا دیجیے. روزانہ رات سونے سے قبل 300 مرتبہ یا وہابوں کا ورد کر کے شادی کے لیے دعا کریں. اللہ نے چاہا تو جلد ہی اس کے اسباب بھی ہو جائیں گے اور کوئی بہتر رشتہ بھی مل جائے گا. اچھا, تو یہ دونوں کے لیے, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں جی بالکل دونوں. اچھا, ایسا ممکن ہے کہ اگر جیسے مثال بچے نہیں پڑھ پا رہے, والدین یہ وظیفہ پڑھ لیں, پڑھ کر بچوں کے لیے دعا کر دیں کہ ان کے رشتے آ جائیں؟
جی والدین بھی یہ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا پیارا یہ وظیفہ ہے، بالخصوص وہ افراد کہ جو ابھی تک کنوارے ہیں، جن کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، شادیاں نہیں ہوئیں اور رشتوں کے منتظر ہیں، تو نماز عشاء کے بعد یہ پڑھنا ہے اور تا حصول مراد پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، میں پنجاب کے ضلع خوشاب سرگزار ہوں۔ جنید بھائی، آپ سے ایک سوال معلوم کرنا تھا کہ یہ روحانی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ روحانی مسائل اور جسمانی مسائل میں کیا فرق ہے اور اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور میں نے آپ سے دعا کی بھی عرض کرنی ہے، دعا بھی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی دعا قبلہ سید صاحب سے کروائیں گے، شامل رہیے گا آپ بھی اور ہمارے دیگر ناظرین بھی۔ پروگرام کے اختتام پر الحمدللہ سب کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ حضور یہ بڑا اہم انہوں نے سوال کیا ہے اور یہ میسیجز بھی آتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور روحانی علاج کے اسٹال پر بھی لوگ آ کر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ جو آپ استخارے کر کے کہتے ہیں کہ بھئی روحانی مسئلہ ہے، نظر بد ہے، اثرات ہیں، تو یہ روحانی مسائل اور جسمانی مسائل، تو کیسے ان کے درمیان فرق ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ روحانی مسئلہ ہے اور یہ جسمانی مسئلہ ہے، اور پھر مزید اس کے حل کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، اور کئی ایک لوگوں کی ترجمانی بھی کی کہ لوگوں کے ذہنوں میں جی یہ خیال آتا ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کیجئے کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری کی علامتیں تو ہمیں ظاہر ہوتی ہیں، اچھا روحانی مسائل بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری روح جو ہے وہ بھی بیمار ہوتی ہے، مگر اس کا ادراک ہم نہیں کر پاتے۔ اب جسم بیمار ہے، سر میں درد ہوا، تو یہ جو جسمانی جو ہے مسائل ہیں یہ، اور جسمانی امراض ہیں، پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں تو بعض اوقات ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اچھا کوئی گناہ کر لیں تو گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا۔ بعض لوگوں کو جب گناہ کرتے ہیں تو تھوڑا خوف آتا ہے، مگر جب کثرت سے گناہ کرتے ہیں تو خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، دل بوجھل رہتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، گناہ کے بعد شرمندگی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور جو ہے نظر بد لگی ہوئی ہے ان کو، اور طرح طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی روح کی کمزوری ظاہر کرتی ہے، روحانی مسائل میں وہ شکار ہیں، روحانی مسائل کا، اور وہ اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جناب، کہ وہ گولیاں کھائیں، مختلف جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ان کی روح جو ہے وہ جو ہے بیماری کا شکار ہے۔ وہ نماز سے، عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اس سے یہ آپ کے روحانی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے لیے آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ذکر اللہ کریں، اور جو وظائف آپ کو بیان کیے جاتے ہیں جو یہاں روحانی مسائل کے ہے نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں انزائٹی ہو گئی، بھائی ٹھیک ہے اس کا آپ علاج کروا لیں نا، اس کے ساتھ آپ وظیفہ لے لیں، تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اندر کی کیفیت نا، ایک تو ظاہری کیفیت ہے، اور اندر سے آپ کمزور ہو رہے ہیں، اندر سے آپ کمزور ہو رہے ہیں، اور آپ کا نہ عبادت میں دل لگ رہا ہے، نہ گھر میں دل لگ رہا ہے، نہ بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں دل لگ رہا ہے، بالکل کیفیت ایسی ہو گئی ہے، نہ کاروبار میں دل لگ رہا ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ اور پھر عبادت کر رہے ہیں اس میں بھی دل نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روحانی امراض کا آپ شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، اور ان وظائف سے آپ کے یہ روحانی امراض دور کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے رابطے میں رہیں، کسی بھی ہمارے جو ہے بستے یعنی ہمارے اسٹال پر جو تعویذات عطاریہ کے لگتے ہیں اس سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ دونوں کا فرق بھی واضح ہو جائے گا، اور آپ وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی لگے گا، اور یہ کیفیت آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ خلاصہ یوں سمجھیے ناظرین کہ نیکیوں کی ہم کثرت کریں، نیک اعمال کی کثرت کریں، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، بہترین الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، رابطے میں آ جائیں، منسلک ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، الحمدللہ عز و جل یہ روحانی مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو روحانی مسائل اور جسمانی مسائل میں کیا فرق ہے وہ واضح کر کے آپ کو بتا دیا گیا۔ حضور یہ ہمارے بابر بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آج میرے بچوں کی نانی، ان کی ساس کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اور آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے دعا کا کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، شفا دے۔ آمین آمین۔ جی مزید کال چلائیے گا۔
رمضان تاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. جنید بھائی آپ کا پروگرام روحانی علاج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, کافی سیکھنے کو ملتا ہے. میری والدہ کے لیے دعائیں صحت بھی کیجیے گا اور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے کہ والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. جی بالکل, قبلہ سید صاحب سے دعا بھی کرواتے ہیں. اچھا, یہ پروگرام مدنی چینل کا ہے, مدنی چینل کے ہی تمام ماشاءاللہ یہ پروگرام ہیں. جی حضور, انہوں نے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا ہے, کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آپ جو ہے وہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ لیں, والدہ ہی پڑھ لیں آپ کی, اور اپنے آپ پر دم کر لیں. اور اگر جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی تو کوئی بھی پڑھ کر ان پر دم کر دے. انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ اللہ کے اس نام کی برکت سے انہیں صحت و شفا ملے گی. اور تعویذات عطاریہ کے اسٹال سے, بستے سے آپ تعویذات بھی لے لیجئے انشاءاللہ الرحمن. اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا کوئی شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. بنت محمد افتخار ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی خارش کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں سرور. جی, قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 21 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ الکریم جیسی ہی خارش ہوگی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی. صحیح, یہ سورۃ المؤمنون فرمایا آپ نے؟ جی, سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14. صحیح ہے. تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک میسیج آیا ضرور, انہوں نے کہا ہے کہ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, میرے والدین مدینہ پاک جانا چاہتے ہیں پر اسباب نہیں بنتے, وظیفہ بھی بتا دیں اور دعا بھی فرما دیں. اللہ پاک ان کے والدین کو, بلکہ ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ مدینہ پاک کی اور مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. درود پاک کی کثرت کیجیے اور روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیے, 7 مرتبہ درود تاج پڑھیے روزانہ. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے والدین کو جلد مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. آمین. دعا بھی کرتے رہیں ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ الکریم. تو مدنی چینل کے ناظرین, روحانی علاج بھی الحمدللہ سے وجل آپ کو بتائے گئے, وظائف بھی بتائے گئے, تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے یہ عملیات کرنے ہیں, وظائف پڑھنے ہیں. اور مزید یہ کہ مکمل اگر آپ پراپر ایک روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال پر. دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ سے وجل باقاعدہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, جہاں فی سبیل اللہ کوئی پیسے, کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیے جاتے. فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے. اور روحانی علاج یہ اللہ پاک کے کلام سے ہوتا ہے, اسماء الحسنہ سے ہوتا ہے, اور کلمات طیبات سے الحمدللہ سے وجل کیا جاتا ہے. تو ضرور اپنا روحانی علاج کروائیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے, جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. حضور, دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے تھے اور کالز بھی آئی تھیں, دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے ناظرین نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے کریم, اے رحیم, اے رحمان, یا ستار, یا غفار, یا سبحان. اے اللہ, تیرے بندے کئی پریشان ہیں مولا, ان کی پریشانیاں دور فرما مولا. کئی ایک اپنی آنکھوں کے امراض کی وجہ سے پریشان ہیں. اے بعض نے سوالات کیے ہیں اور عرض بھیجی ہے مولا, ان کے والدین بیمار ہیں, کسی کی والدہ بیمار ہیں, کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے. اے اللہ, آنکھوں کے جو امراض میں مبتلا ہیں انہیں بھی شفا دے دے, جو کینسر کے مرض میں انہیں بھی شفا دے دے. اے اللہ, جو جوڑوں اور کمر درد کے مرض میں اور بلڈ پریشر کے مرض میں بھی علین ہیں, بیمار ہیں, اللہ صحت اور شفا عطا فرما دے. اللہ, جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے. اے اللہ, جن کا کام میں دل نہیں لگ رہا مولا کریم, ان کا کام میں دل لگا دے. روزگار کی وجہ سے جو پریشان ہیں اچھے روزگار عطا فرما دے. رشتوں کے جو متلاشی ہیں اللہ, اچھے رشتے عطا فرما. شادی کے لیے پریشان ہیں تیرے بندے مولا, ان کے بیٹوں کی بیٹیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں مولا, خاص کرم کر دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, میسیجز کیے ہیں واٹس ایپ اور مختلف ذرائع سے, اے اللہ وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, یا سمیع, یا مجیب, یا کریم, یا ستار, یا غفار, کرم کر دے.
اور دعائیں قبول فرما لے، حاجتیں پوری کر دے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں کا صدقہ عطا فرما دے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت